بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو اور ساتھیو۔ دنیا اس وقت ایک جنگوں کی آماجگاہ بن چکی ہے اور بہت سارے کالم نویس اس پہ کالم لکھ رہے ہیں، مختلف طرح کے حالات سامنے آتے چلے جا رہے ہیں، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ان حالات کے بارے میں کیا بتایا؟ ترمذی کے اندر حدیث ہے، آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جب شام میں فتنہ و فساد پھوٹ پڑے تو پھر تمہارے اندر کوئی خیر باقی نہیں رہے گا۔ گویا کہ شام کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک سیمبل بنایا مسلمانوں کے لیے کہ جب وہاں پہ فتنہ و فساد پھوٹ پڑے گا تو پھر مسلمانوں کے لیے کوئی خیر باقی نہیں رہے گی۔ اور اسی تناظر کے اندر اگر ہم دیکھتے ہیں تو پھر جب یہ فتنہ و فساد اپنے عروج پر پہنچیں گے تو اس کے عطا میں ایک شخص کا ظہور ہوگا جس کو امام مہدی، جن کو امام مہدی کہا جاتا ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام، جو کہ آل رسول میں سے ہوں گے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آل میں سے ہوں گے، اور جن کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ مسلمانوں کو عروج بخشے گا۔ یہ اہل سنت کا اجماعی عقیدہ ہے، اس پہ احادیث متواترہ، احادیث صحیحہ موجود ہیں۔ لیکن ہمارا سوال یہ ہے کہ کیا ہر آدمی امام مہدی کو پہچان لے گا؟ جواب ہے کہ نہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس وقت امام مہدی کے ساتھ جو لشکر ہوگا وہ بعض روایات کے مطابق وہ 12,000 کا لشکر ہوگا۔ تو آیا اتنے اربوں مسلمانوں میں سے کیا صرف 12,000 مرد ہی چنے گئے؟ گو کہ اس کے اندر آپ مسلمان عورتوں اور بچوں کی تعداد بھی لگا لیں، پھر بھی 12,000 کی تعداد بہت تھوڑی ہے۔ لیکن ہر وہ شخص جس کا ایمان کمزور ہوگا، ہر وہ شخص جو فرقہ پرست ہوگا، کیونکہ اس کے دماغ کے اندر جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے صلاحیت دی ہے، اس نے اس کے اوپر چشمہ لگا لیا ہوگا فرقہ پرستی کا اور تعصب کا، وہ تو امام مہدی کو پہچان ہی نہیں سکے گا۔ آج کے اس دور کے اندر آپ دیکھیں تو کچھ لوگ اکابر پرستی کے اندر مرے چلے جا رہے ہیں اور کچھ لوگ مقابر پرستی کے اندر مرے چلے جا رہے ہیں۔ تو نہ یہ اکابر پرست پہچان سکیں گے، نہ مقابر پرست پہچان سکیں گے، کیونکہ ان کو تو صرف اس بات کا انتظار ہوگا کہ اگر ہمارے فرقے کا مولوی یہ ڈکلیئر کرے گا کہ یہ امام مہدی ہے تو ہی ہم مانیں گے کہ یہ امام مہدی ہے۔ اور اس وقت تو ویسے ہی سخت آزمائش کا دور ہوگا، سخت فتنے کا دور ہوگا، اور اس وقت علماء سو کی کثرت ہوگی۔ تو مسائل فقہیہ کے اندر تو ظاہر سی بات ہے ہم علماء کے محتاج ہیں، اور اس کے اندر میں کوئی علماء سے بدظن نہیں کر رہا، کیونکہ ہمارے ہاں تو یہ ایک بڑی گندی عادت ہے کہ اگر آپ کوئی بھی سچی بات کہنے لگو تو آپ کو فوراً آپ کے اوپر تانے اور پتہ نہیں کیا کیا باتیں آپ کے اوپر کر دی جائیں گی۔ لیکن نظریاتی سرحدوں کی حفاظت وہ آپ کو خود کرنی ہوگی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات سے یہ بات پتہ چلتی ہے کہ وہ سخت فتنے کا دور ہوگا۔ جب سخت فتنے کا دور ہوگا تو پھر سارے لوگ فتنے کا شکار ہوں گے۔ تو ہمیں اپنے ایمان کی بھی حفاظت کرنی ہے، اور ہمیں اپنی نظروں پر سے تعصب کا اینک بھی اتارنا ہے، اور چیزوں کو اس طریقے سے دیکھنا ہے جس طریقے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں بتا کے گئے، یا چیزوں کو اس طریقے سے دیکھنا ہے جو کہ عالمی تناظر کے اندر معاملات چل رہے ہیں، نہ کہ ہمیں فرقہ پرستی کی اینک لگا کے حالات کو دیکھنا ہے۔ بہرحال اس کے لیے ضروری یہ بات ہے کہ نہ ہم اکابر پرست بنیں، نہ ہم مقابر پرست بنیں، بلکہ ہم رسول اللہ صلی اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کے سچے وفادار بنیں۔ اور اس کے علاوہ ایک اور بات یہ بھی ہے کہ ہم اپنے ایمانوں کو بیدار کریں، اپنے اندر اس بات کا شوق پیدا کریں کہ ہمیں اللہ کے لیے جینا اور اللہ کے لیے مرنا آسان ہو جائے، اور ہم دنیا کے چند ٹکڑوں کے عوض اور دنیا کے چند ٹکوں کے عوض اپنے ایمان کو نہ بیچ دیں، کیونکہ حالات بالکل اسی طرف جا رہے ہیں جس کو آج آپ کہا جاتا ہے نا کہ یہ مہنگائی اور یہ یعنی کہ کس طریقے سے دنیا جکڑتی چلی جا رہی ہے، ایٹماسفیئر بھی اس کے چینج ہو رہے ہیں، دنیا کے اندر معاشی تنگی بھی مسلط ہو رہی ہے۔ تو یہ ساری چیزیں ہوں گی، اس کے لیے اپنے ایمان کو بھی مضبوط کرنا ہوگا، اور اپنے آپ کو اور اپنے آل اولاد کو قرآن و حدیث کے علوم سے آراستہ کرنا ہوگا، اور اکابر اور مقابر پرستی کی اینک کو اتار کے پھینک دینا ہوگا۔ ورنہ اگر ہم اسی فرقہ پرستی کے اندر یعنی کہ فرقہ پرستی کے اندر اگر ہم اس کی کیچڑ میں دلدل میں گھستے ہی چلے گئے تو آخر ہمارے پاس ہمارا کوئی علاج نہیں ہوگا۔ تو خدا کے لیے اپنے آپ کو، اپنے بچوں کو ایمان کی تربیت دیں، اعمال کی تربیت دیں، اور فرقہ پرستوں سے اور فرقہ پرستی سے بچا کے رکھیں۔ یہ دور بڑا نازک ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔